السلام علیکم۔ قرآن حدیث سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو کرنے سے انسان کی جو ہے نا پرسکون ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا کوئی ٹینشن بھی نہیں رہتی۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ جو ہے نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا دنیا اور آخرت میں۔ تو جو انسان یہ عمل کرتا ہے، 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہم دنیا کی محنت کرتے ہیں، اس طرح ہمیں آخرت کی بھی محنت کرنی چاہیے۔ اور جو انسان 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک جنت میں اس کا محل تیار ہو جاتا ہے، جس کے 70,000 کمرے ہوتے ہیں، اور ایک کمرے کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ایک دروازے کے اوپر 70,000 نوکر اور حوریں ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں تو اتنا ممکن نہیں ہے کہ آپ بنا سکو، لیکن آپ جنت کا بنا سکتے ہو صرف 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ جتنی مرتبہ پڑھو گے آپ کو اتنی زیادہ محل بنیں گے۔ اور جتنی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے انسان کو، تو اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتا ہے، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم غم اور ٹینشن ہے۔ جو انسان یہ پڑھتا رہتا ہے وہ ٹینشن سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے نا اس کا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تو یہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس چیز کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ جب یہ بندہ پڑھ لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے لیے وہ صحت لاتا ہے، اس کے لیے وہ عافیت لاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے صحت لاتا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم و شان کلمہ ہے کہ اگر آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ بھی کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جو انسان اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے نا ایک سکون والی زندگی عطا کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہوگا اور نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دنیا میں جو ہے نا سکون والی عافیت والی زندگی دوں گا۔ تو یہ جو کچھ اعمال ہیں اگر بندہ کرنے لگ جائے، کیونکہ اس بعض اوقات انسان کے اندر محتاجی کا ڈر ہوتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں، مالی لحاظ سے کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں، جسمانی لحاظ سے میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ تو جو انسان 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو وہ ان ٹینشن سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ نیکیاں وہ کر سکتا ہے جو 100 مرتبہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات جو بندہ دن میں پڑھتا ہے 100 مرتبہ، تو یہ اتنا عظیم و شان کلمہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کیا ظاہر کر رہے ہو کہ یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ تو یہ کلمہ جو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس دن اس سے زیادہ نیکیاں کسی نے نہیں کی ہوں گی، اس سے زیادہ نیکیاں وہی کر سکتا ہے جو اس کلمات کو اس سے زیادہ پڑھ لے۔ تو کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دنیا والآخرہ، یہ جب اذان ہو جائے اور نماز میں جو 15 منٹ وقفہ ہوتا ہے یہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 3 فائدے ہیں کہ ایک تو اس کو کوئی ایسا بڑی بیماری نہیں لگے گی، کینسر یا مثال اور کوئی بڑی بیماری جس سے اس کی جان چلی جائے۔ نمبر 2 اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے جو ہے نا ظالم لوگوں کے حوالے نہیں کرے گا، اس کے جو معاملات ہوں گے دنیاوی معاملات وہ نرم مزاج لوگوں کے ساتھ ہوں گے، زیادہ سخت لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو ظالم ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا ذہن و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس میں سب سے جو عظیم الشان کلمہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو انسان اس کو پڑھتا رہتا ہے، کیوں شیطان ہمارا وہاں پر مائنڈ نہیں جانے دیتا۔ یہ ایسے کلمات ہیں یہ انسان کو اندر سے ہے نا جو ہے نا اس کے مائنڈ کو، اس کے دل کو ریلیکس رکھتے ہیں۔ جو بندہ ڈپریشن میں ہے، پریشان رہتا ہے، ماضی کی بلائیں اس کو کھاتے ہیں یا غم کھاتے ہیں، جو بھی ہے اس کے ساتھ مسئلے ہیں، تو وہ اگر یہ پڑھتا رہے تو وہ اس کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا، پھر آپ جو کوئی فیصلہ کرو گے تو آپ ریلیکس ہوگے۔ تو یہ قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کے ساتھ انسان کا کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان سب سے زیادہ نیکیاں کر لے گا، اگر اس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا ہے تو اس کو کوئی جو ہے نا اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام بڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب جس کو جو ہے نا پسند کرنے لگ جائیں گے تو اس کے لیے تو دنیا میں جو ہے نا کوئی اتنے مسئلے کی بات نہیں ہے، جتنے بھی پریشانیاں آ جائیں۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو ہے نا جس کو ہر مومن مسلمان کو اس کو جو ہے نا فالو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو
سچی ہوتی تھی، تو جو ان پر عمل کرے گا اس کی زندگی میں یہ سارے فائدے آ جائیں گے۔ ابھی جو 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کا جنت میں ایک اتنا بڑا محل تیار ہو جائے گا۔ جتنا پڑھتا رہے گا تو اس کے اتنے محل تیار ہوتے جائیں گے، جو اس کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ یار میں نے یہ دنیا میں کمائی کی ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو اس کو غم، پریشانی، ٹینشن ان سب چیزوں سے بالکل بے فکر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اور جب وہ یہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس دن اس سے زیادہ نیکیاں کسی نے نہیں کی ہوں گی اگر 100 مرتبہ پڑھ لے گا۔ تو یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔